بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، پیج نمبر 55 کی آخری لائن ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذالک یوعظ بہ، یہ بات ہے جس کی نصیحت من ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ صاف ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس کے شان نزول میں سیدنا معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں تھا، نکاح ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ اب ایک طلاق دی، عدت بھی مکمل ہو گئی۔ اب عدت مکمل ہونے کے بعد وہ آپس میں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ تیرے ساتھ کیا، تیری عزت افزائی کی، تو نے میری بہن کو طلاق دی، اللہ کی قسم میں دوبارہ نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرما دیا کہ اگر میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو عورت کے جو ورثاء ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو روکیں، ان کو آپس میں دور کریں۔ یا اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی عدت مکمل ہو گئی ہے، عورت آگے نیا نکاح کرنا چاہے کسی اور مرد سے، اگر وہ غیر شرعی طریقے پر نہیں ہے، صحیح طریقے پر ہے، فرمایا عورت کے ورثاء کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکیں۔ یہ بھی نہیں، کھلی چھوٹ بھی نہیں دی کہ جہاں چاہے کر لیں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اپنا نکاح آگے کرنا چاہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کے آگے نکاح کرنا برا سمجھا جاتا ہے، شریعت نے اس کو برا نہیں جانا۔ فرمایا کہ اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہے، عورت کے ورثاء اس کو زبردستی روک نہیں سکتے کہ آپ نے یہاں نکاح نہیں کرنا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ رب العزت عورت کے ورثاء کو، ولیوں کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات پر تمہارا ایمان ہے، یوم آخر پر ایمان ہے، تو ایسے کام نہ کرو کہ اپنے جو عورتیں ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرو، وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے لیے رکاوٹ نہ پیدا کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کے اندر میں بھی کوئی ایسی حکمت ہو، کوئی ایسی اللہ رب العزت اس میں سے ایسی اولاد پیدا کر دیں جو دین کی بلندی کا کام کرنے والی ہو اور آپ اس کو روکنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے۔ لا تضار والدۃ بولدھا، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، بس اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور عورت سے پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کرو جو تم نے دیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شروع میں احکامات بیان فرمائے کہ والدہ نے، ماں نے بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے، جو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔
اس سے کم بھی پلایا جا سکتا ہے، جیسے آیت میں آیا کہ اگر پہلے چھڑانا چاہو آپس میں تو چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے اس کی جو لمٹ ہے، حد، وہ 2 سال ہے، اور اسی کے اندر اگر بچہ کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو پھر بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک صحابی کو جو غلام تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ بڑی عمر میں بھی ایک عورت کا دودھ پینے کی، کیونکہ ان کے گھر میں آنا جانا کافی زیادہ تھا، ان کے گھر کے مسائل تھے، لیکن وہ صحابہ بیان کرتے ہیں صحابہ میں اختلاف تھا، آیا وہ مسئلہ ان کے لیے خاص تھا کہ صرف ان کو اجازت دی گئی یا دیگر صحابہ کے لیے بھی اجازت تھی۔ صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے کسی کے گھر تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں کسی کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فرمایا کہ جس کا بچہ ہے، یعنی وہ مرد جس کا بچہ ہے، جس عورت نے دودھ پلانا ہے، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے کھانے کی، اس کی لباس کی ذمہ داری اس مرد پر ہے، لیکن آگے فرمایا کہ کسی کو بھی ایسی تکلیف نہ دی جائے جو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے باہر ہو، نہ والدہ کو تکلیف دی جائے۔ والدہ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ والدہ بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، مرد زبردستی کر کے اس کا بچہ چھین لے، یا اس کے اوپر ذمہ داری یہ نافذ کر دے کہ لازماً تو نے ہی دودھ پلانا ہے، لیکن اس کا خرچہ، جیسے فرمایا کہ جو اس بچے کا خرچہ ہے وہ والدہ کا جو خرچہ ہے وہ بچے کے باپ نے دینا ہے۔ مرد یہ ظلم کرے کہ ماں دودھ بھی پلائے لیکن اس کو خرچہ بھی نہ دے، یہ بھی والدہ کے اوپر ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ والد کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے، یعنی والد کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی اس کے اخراجات افورڈ کر سکے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ نہ عورت کے اوپر ظلم کیا جائے نہ مرد کے اوپر ظلم کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، فرمایا کہ اگر وہ مرد جس کا بچہ ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ بھی بچے کے ایسے ہی حقوق ادا کریں گے، یعنی اس کی ماں کے ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر تم دودھ چھڑانا چاہو پہلے تو آپس میں مشاورت سے چھڑا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں، اور اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو پھر بھی پلوا سکتے ہو، یعنی آپس میں میاں بیوی کی رضامندی نہیں ہے، یا بیوی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کسی اور سے دودھ پلانا چاہیں، جیسے عرب میں رواج تھا، فرمایا معروف طریقے سے اس کا حق ادا کرو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پھر فرمایا واتقوا اللہ، یہ آپس میں میاں بیوی کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ کل بھی ہم نے بات کہی کہ اللہ رب العزت نے ہر آیت میں تقریباً فرمایا واتقوا اللہ، لیکن یہ میاں بیوی ہی کا ایسا معاملہ ہے کہ آج کے معاشرے میں اس میں نہیں ڈرا جاتا، ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مقدس رشتے کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کر لیتی ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، فاذا بلغن اجلہن، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس عورت کی عدت بیان کی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس سے مراد ہر وہ عورت ہے جو نکاح میں آ گئی، چاہے ان کے آپس کے تعلقات قائم ہوئے ہیں یا نہیں قائم ہوئے۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھی نیا نکاح ہوا، نکاح ہو جانے کے بعد حق مہر مقرر ہو گیا، لیکن ابھی ہم نے تعلقات قائم نہیں کیے، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عدت بھی گزارے گی، مکمل عدت گزارے گی، اس کا جو حق مہر تھا وہ بھی اس کو دیا جائے گا، اور یہ وراثت میں بھی اس کو خاوند کی طرف سے حصہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ جو عورت فوت ہو جائے، جو مرد فوت ہو جائے، اس کی جو بیوہ عورتیں ہیں وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں گی، اور یہ عدت اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق خاوند کے گھر میں گزارنی ہے۔ جی، وہ حدیث میں آیا نا کہ اس صحابیہ بیان کرتی ہے کہ میرا بھی تعلقات قائم نہیں ہوئے، لیکن میری شوہر فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو حق مہر بھی دیا جائے گا جو مقرر ہوا ہے،
آپ نے عدت بھی گزارنی ہے، اور جو خاوند کی وراثت ہے اس میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ کسی اور تعلق سے ہو سکتا ہے، یہاں تو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کا ذکر کیا، اور آگے صورت النساء میں غالباً جا کے یہ آتا ہے صرف حاملہ عورت کی عدت فرمایا کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت یہ نہیں ہے، اس کی وہ وضع حمل عدت ہے، بے شک وہ 2 دن کے بعد ہو جائے، بے شک وہ 8 ماہ 9 ماہ کے بعد ہو جائے، اس کی عدت مختلف ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ اپنی عدت مدت کو پہنچ جائیں، عدت گزار لیں، تو اس کے بعد اگر وہ اپنا آگے نکاح کرنا چاہیں یا کچھ معاملات کرنا چاہیں تو پھر فرمایا آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی عورت کے ورثاء پر بھی کوئی گناہ نہیں اور مرد کے ورثاء پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، پیغام نکاح کا اشارہ کرو، او اکننتم فی انفسکم، یہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، علم اللہ انکم، اللہ رب انکم ستذکرونہن، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، ولیکن لا تعیدوہن، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو، سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، ولا تعزیموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو اللہ رب العزت جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہاں پر اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، وہ تیسری طلاق کے بعد کی عدت گزار رہی ہو، یا اس کا خاوند جیسے پچھلی آیت میں آیا خاوند فوت ہو گیا ہے، جو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، فرمایا اس عدت کے دوران عورت کو اشارے کنایے سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، اس کو صراحتاً کہنا یا اس سے پوشیدہ وعدہ کر لینا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی، تیسری طلاق کی عدت میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ جب اپنی عدت کو مکمل کر لو تو جب نکاح کا ارادہ ہو تو میری بات سننا، یعنی ایسے پیغام دیا جا سکتا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ ان کو کہہ دینا کہ میں نیک رشتے کی تلاش میں ہوں، دعا کیجیے گا میرے لیے، اشارے کنائے سے بات کر دینا اللہ رب العزت نے فرمایا جائز ہے، لیکن پختہ ارادہ کرنا، پختہ ان سے وعد و پیمان کرنا یا پوشیدہ بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے وہ عورت جو اس کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، رجی طلاق ہے کہ پہلا خاوند رجوع کر سکتا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے پوشیدہ بات بھی نہیں کی جا سکتی جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے شوہر کا حق اس وقت زیادہ ہے، تیسری طلاق کے بعد شوہر کا حق باقی نہیں رہتا۔ رکوع نمبر 30 مکمل ہوا۔ کرنے کے کام، اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا، نمبر 2 معروف طریقے سے بات کرنا، یعنی ایک تو نکاح والے معاملے میں اگر بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرنی ہے، ویسے بھی جو بات کا انداز ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تیسرا پاکیزگی اختیار کرنا، رکنے کے 2 کام ہیں، خفیہ عہد کرنا، جیسے اس بارے میں آیا کہ ایسی عورتوں سے خفیہ وعدہ نہیں کرنا، خفیہ وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ نمبر 2 دوسروں کو نقصان پہنچانا،
کرنے کے کاموں میں اللہ رب العزت کی ذات پر اور یوم آخر پر ایمان لانا، معروف طریقے سے بات کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، رکنے کے کام خفیہ عہد کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، کہ جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن، اور انہیں سامان دو، علی الموسع قدرہ، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس عورت کا ذکر کیا کہ جس سے انسان نے نکاح کر لیا، ابھی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے، ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، لیکن کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ حق مہر کی دو تین اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت دیں گے، ایک ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے، معجل مؤخر وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ جو بعد میں بھی دینا ہوتا ہے کہ اس میں مقرر کر لیتے دینا کیا ہے، اور کچھ میں وہ مقرر نہیں کرتے کہ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اس کے بارے میں آیا کہ اگر آپ نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تعلقات بھی قائم نہیں کیے، اس تناظر میں اگر آپ بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو حق مہر کوئی بھی نہیں آپ کے اوپر دینا لازم، مطلب مالی تاوان کوئی نہیں دینا لازم، لیکن فرمایا کہ وہ متعوہن، ان کو سامان دو معروف طریقے سے، تھوڑا بہت سامان، فرمایا جو طاقت والا ہے، وسعت والا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، جو کمزور ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی کرنے والوں کا یہ حق ہے۔ یعنی بیوی کو طلاق دینے لگے ہیں، اس کی دل جوئی کے لیے تھوڑا سا مال اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق اس کو کوئی گفٹ دے دیں، کوئی سامان دے دیں، کوئی پیسے دے دیں، یہ نیکی کرنے والوں پر فرمایا یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، تو تم نے جو مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اوپر والی آیت نے فرمایا کہ جس عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا اس کے لیے کوئی مال دینا ضروری نہیں، لیکن اپنی وسعت کے مطابق دینا ہے۔ اس آیت نے فرمایا کہ آپ نے بیوی سے نکاح کیا، تعلقات قائم نہیں ہوئے، لیکن حق مہر مقرر کر چکے تھے، فرمایا اگر حق مہر مقرر ہو گیا پھر نصف حق مہر دینا تمہارے اوپر لازم ہے۔ آگے فرمایا الا ان یعفون، کہ اگر یہ کہ عورت معاف کر دے، یعنی وہ آدھا حق مہر جو لینا ہے وہ بھی معاف کر دے، فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ معاف کر دے، یعنی جو آدھا دینا ہے پورا ہی دے دے۔ ₹1,00,000 حق مہر ہے، فرمایا اگر عورت معاف کر دے، یعنی 50,000 دینا ہے، عورت کے میں نے نہیں لینا، فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ لاکھ حق مہر ہے، 50,000 دینا تھا، مرد معاف کر دے، یعنی پورا 1,00,000 دے دے، فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ پھر مرد کو فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مرد اگر معاف کر دے یعنی پورا دے دے آدھے کی بجائے، فرمایا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی معاملات نکاح کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا، آگے جا کے دوبارہ طلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ درمیان میں علماء لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں پڑھ کے دین کو، عبادات کو نہ بھول جاؤ۔ دنیا اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، دین کی عبادات جو ہیں وہ تم نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔
اس کے بارے میں صحابہ اکرام میں بھی اختلاف تھا آیا یہ کون سی نماز ہے، لیکن احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب آپ جنگ کے موقع پر تھے، آپ کی عصر کی نماز رہ گئی جنگ کے موقع پر، آپ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جا کے نماز پڑھی عصر کی، اور فرمایا اللہ رب العزت کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ کو فوت کر دیا۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں یہ عصر کی نماز مراد ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، مشغولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کا خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اسلام کے شروع میں نماز کے اندر ضروری بات کرنے کی اجازت تھی، جیسے نماز میں اگر کوئی شخص باہر سے آیا دوسری تیسری رکعت میں وہ اپنے ساتھی سے پوچھ لیتا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، کون سی رکعت ہے، یا کوئی ضروری بات ہوتی وہ کر لیتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب میں مکہ میں تھا یہی حکم تھا، میں ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، حبشہ سے میں مدینہ گیا نماز ہو رہی تھی، میں نماز پڑھی، میں نے اپنے صحابی سے بات کی، دوست سے بات کی، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ نماز کے دوران نماز مکمل ہوئی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت نے حکم تبدیل کر دیا ہے، اب نماز کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب دنیاوی معاملات یا دنیا کی کوئی بات نماز کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل پڑھ لو یا سوار ہو کر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں میدان جہاد کا ذکر کیا کہ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ میدان جنگ میں ہو، دشمن کا خوف بھی ہے، فرمایا جیسے نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے ویسی پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھنی ہے، سواری پر بیٹھ کے پڑھنی ہے، حالت جنگ ہے، نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہے، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا کہ نماز جو ہے جنگ کے حالات میں بھی نہیں چھوڑنی جب جان جانے کا خطرہ ہو۔ اور ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر خرچہ دینے کی وصیت کریں۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے سے اپنے جانوں کے بارے میں کریں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کہ جس میں آیا کہ 1 سال تک اپنی بیوی کے لیے وصیت کرنی ہے، لیکن علماء کا دوسروں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا 4 ماہ 10 دن عدت ہے، عدت کے دوران آگے نکاح نہیں کر سکتی، یہاں پر فرمایا صرف اس کو گھر میں رکھنا ہے، یعنی پریشانی کا عالم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مرد کے ورثاء پر فرمایا کہ وصیت کرے مرد کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، 1 سال تک اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس کا خرچہ اٹھاؤ تاکہ اس کی تھوڑی سی دل جوئی ہو جائے۔ یہ لازم نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرے تو بہت بہتر ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ جہاں عورت کو 4 ماہ 10 دن اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ہے، عدت کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس کے بچے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، تو فرمایا 1 سال تک اس کو اپنے مرد کے گھر میں رہنے دیا جائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ اس دوران باہر نکل کے کوئی جاب کرنا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو کچھ اسٹیبل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ عدت کے دوران تو عورت ایک قسم کی گھر کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ باہر بھی نہیں جا سکتی، کوئی کاروبار وغیرہ یا جاب وغیرہ تو معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ فرمایا اس کی دل جوئی کے لیے اس کو 1 سال تک اپنے گھر رکھا جائے۔ اللہ رب العزت سب پر غالب ہیں، کمال حکمت والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد یعنی عدت گزارنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر گھر سے خود چلی جائے تو فرمایا پھر مرد کے ورثاء پر کوئی گناہ نہیں
کہ وہ جو عورت اپنے ساتھ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ اس عورت کو دینا ہے جس کا حق مہر مقرر نہیں تھا، اس کو آپ نے اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق دینا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو، چاہے وہ آپ کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہے یا نہیں کیے، فرمایا جب طلاق دینی ہے تھوڑا سا مال اس کو اضافی دیا جائے تاکہ دل جوئی ہو جائے، وہ اپنی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ فرمایا یہ محسنین پر، پرہیزگاروں پر اللہ رب العزت نے حق بیان کیا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اگلی آیت تک نکاح اور طلاق کے جو مسائل بیان کیے تھے وہ بیان کیے، اور آگے اللہ رب العزت جہاد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آخری آیت اس رکوع کی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ رکوع نمبر 31 میں کرنے والے کام، نمبر 1 احسان کرنا، نمبر 2 نرمی سے کام لینا، نمبر 3 آپس کے معاملات میں سخاوت سے کام لینا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپس میں معاملات میں فضل کو، احسان کو نہ بھولیں، آپس کے معاملات میں سخاوت سے کام لینا۔ نمبر 4 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ بس اس رکوع میں کرنے والے 4 کام ہیں، احسان کرنا، نرمی سے کام لینا، آپس کے معاملات میں سخاوت کرنا، اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو رکنے والا کوئی کام نہیں۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، فقال لهم اللہ، تو ان سے اللہ رب العزت نے کہا، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سابقہ قوم کا ایک ذکر کیا کہ جس کی کوئی خاص وضاحت حدیث میں نہیں آتی ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، بس اتنا آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی واقعہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، اللہ رب العزت نے جنگ کے لیے ان کو کہا نکلو، دشمن کا مقابلہ کرو، وہ جنگ سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کفار نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا، یا وہ بیماری کی وجہ سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعون کی بیماری کسی علاقے میں آ جائے تو وہاں کے علاقے کے لوگ باہر نہ نکلیں تاکہ وہ بیماری پھیلے نہ، وہ موت سے ڈر کے اپنے علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں علماء نے دونوں معنی مراد لیے، یا جنگ کے خوف سے بھاگے یا بیماری کے خوف سے بھاگے، مقصد یہ تھا کہ وہ موت سے ڈر رہے تھے، موت سے فرار ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے، وہ موت سے ڈرتے تھے، اللہ نے سب کو مار دیا، پھر اللہ نے زندہ کر دیا تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں، شاید وہ واپس آ جائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت بہت فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی فرمایا اوپر والی آیت میں لوگ موت سے ڈر رہے تھے، فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جب بھی آنی ہے، جہاں آنی ہے، انسان کو موت آ جائے گی، اس لیے جہاد کرتے ہوئے موت سے نہیں ڈرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کو قرض دے، اچھا قرض دینا، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے اللہ، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے۔
واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ رب العزت بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلے موت سے ڈرنے کا ذکر کیا، اس سے اگلی آیت میں موت سے ڈرنے سے روکا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا۔ یہاں فرمایا جہاد کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے جہاد کی تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری مال کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے گا، اور قرض اللہ کو دینا، اللہ جس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ مال، حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہ اس کے دل میں ریاکاری ہو، نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، اور نہ ہی بعد میں احسان جتلانے والا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کو قرض دینا ہے۔ فرمایا جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کو بہت سے گناہ بڑھا کر اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا اجر و ثواب اس کو دینے والے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو انسان کا رزق کھولتا ہے، انسان کے معاملات کو آسان کرتا ہے اور انسان کے معاملات کو مشکل کرتا ہے، اس کا رزق بند کرتا ہے۔ الم تر الی الملأ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تھے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، لہم ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اس نبی نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جو اوپر ذکر ہوا کہ ان کو قوم سے نکال دیا گیا ہے، یعنی ان کے مال پر، ان کی بچوں پر، بیویوں پر، غلاموں پر کفار نے قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا بادشاہ مقرر کیجئے، ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ نبی کو خوف تھا کہ یہ پہلے بھی نافرمانی کر چکے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا تو قریب ہے تم جہاد نہیں کرو گے۔ کہنے لگے ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بیوی بچے ہم سے الگ کر دیے گئے، ہمارے گھروں پر قبضہ ہو گیا، ہم تو جہاد لازمی کریں گے۔ فرمایا جب اللہ نے جہاد کو فرض کر دیا، وہ نبی کی جو ان کے ذہن میں خوف تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس قوم نے، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے جہاد پر آمادگی کا اظہار کیا، بادشاہ مقرر ہونے پر اس بادشاہ کو بادشاہ تسلیم کیا، اور باقی اس بات سے پھر گئے۔ میں اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ رب العزت نے بے شک اسے تم پر چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ رب العزت نے اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ان کے جو نبی تھے، یہاں نبی کا ذکر نہیں ملتا کون سے نبی اس وقت کے تھے، کہا ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ پھر وہ نافرمانی کرنے لگے کہ طالوت ہمارے سے خاندانی لحاظ سے بھی کم ہے،
آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، یہی چیزیں دیکھتا ہے، خاندانی لحاظ اس کا اچھا ہو اور اس کے بعد مال و دولت ہو۔ وہ بھی کہنے لگے کہ اس کے پاس بادشاہت کیسے آ گئی، حالانکہ ہم خاندانی لحاظ سے بھی بادشاہت کے زیادہ حقدار تھے، اللہ نے اس کو مال بھی نہیں دیا۔ نبی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا ہے، اس کو علم میں بھی تم سے طاقت دی ہے، جسمانی طور پر بھی تم سے مضبوط بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے بادشاہت دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، کہ بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا تھا، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذالکم لآیہ، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل کی کچھ چیزیں باقی تھی، جو دشمن تمہارے ساتھ جنگ کے دوران وہ تمہارا صندوق اٹھا کر چلے گئے تھے، جو صندوق تمہارے پاس ہوتا، تمہیں ایک تسلی ہوتی، ایک سکینت تمہارے اوپر طاری ہوتی۔ فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی سچی نشانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے وہ صندوق لے کر آئیں گے جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی آل کی جو باقی ماندہ چیزیں تھیں وہ بھی اس صندوق کے اندر اسی طرح پڑی ہوں گی۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو تسلی ہو گئی، وہ اس کو بادشاہ ماننے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ یہ رکوع مکمل ہوا۔ چلیے مکمل کر لیں، یہ پیج مکمل کر لیں، پارہ مکمل ہو رہا پھر لکھ لیتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت نے لشکروں کو لے کر جدا ہو گیا، یعنی وہ لشکروں کو لے کر نکل گئے جنگ کے لیے، قال، انہوں نے کہا، یعنی جو نبی تھے انہوں نے کہا یا طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ رب العزت ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس میں سے پی لیا، فلما جاوزہ، پھر جب وہ اس نہر سے گزر گئے، هو والذین آمنوا معہ، وہ لوگ بھی اور جو ایمان لائے تھے وہ سارے گزر گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس آج طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قال الذین یظنون، وہ لوگ جن کو جو ملاقات کا یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، واللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ جب وہ نہر سے وہاں سے اپنے شہر سے نکلتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو ان کے جو طالوت جو ان کو بادشاہ بنایا تھا، اس نے آزمائش کی کہ کون اللہ کے ساتھ مخلص ہے، کون اللہ کی اطاعت میں نکلا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک نہر آ رہی ہے، اللہ نے تمہاری آزمائش اس کے ساتھ کرنی ہے، اس سے جس نے پانی پی لیا وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ ہم میں سے نہیں، لیکن جو صرف چلو بھر کے ایک پانی اپنی ضرورت کو پورا کر لے، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی، اکثر لوگوں نے پھر وہاں سے پانی پی کر نافرمانی کی، لیکن جو تھوڑے لوگ بچ گئے، آگے جا کے جب دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کی طاقت کو دیکھا، پھر ان کا تھوڑا ان میں سے جو تھے ان کا ایمان کمزور تھا، وہ کہنے لگے آج ہمارا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، کہ بہت سی موقع پر ایسے ہوتا ہے تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے زیادہ جماعت پر غالب آ جاتی ہے، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، 313 صحابہ
وہاں 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں، لیکن اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت زیادہ بر غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے ان کو تسلی دی تو وہ بھی ایمان ان کا پختہ ہو گیا اور وہ مقابلہ کرنے لگے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، قالوا، وہ کہنے لگے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ یعنی مقابلہ کرنے لگے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، کہا اللہ ایک تو ہمارے اوپر صبر نازل کر، ہمیں صبر مل جائے، دوسرا پھر ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور تیسرا اپنی مدد کا نزول ہمارے اوپر کرنا۔ پھر فرمایا فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور وہ جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ رب العزت کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً لفسدت الارض، تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی۔ ولکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت ذو فضل علی العالمین، یقیناً جہانوں والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ فرمایا جب ان کا مقابلہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کو فتح دے دی، اور فتح داؤد علیہ السلام کے ذریعے دی۔ یعنی داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل تھے، اس وقت نبی نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے فتح دی۔ پھر فرمایا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، حکمت بھی عطا فرمائی، اور وہ چیزیں سکھائی جو اللہ رب العزت ان کو سکھانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اسلحہ سازی کا بہت اللہ رب العزت نے علم دیا، قوت فیصلہ عطا فرمایا، ان کا فیصلہ بہت حق والا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جس کے ذریعے پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، پرندوں کی بولی کا علم بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ نے چاہنا ان کو سکھانا چاہا، اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ اللہ رب العزت بہت فضل والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں پچھلی قوموں کی ہیں، آپ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، آپ کا کوئی ایسا خاندان بھی نہیں کہ جس کو ساری باتیں پتہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں ہے کہ پچھلی قوموں کی باتیں آپ من و عن اسی طرح لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کو کہیں آپ پر نہیں یقین، یہود و نصارہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں یہ ساری باتیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہونے کے بغیر یہ باتیں بیان کرتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر، آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس میں کرنے والے کام، انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، وحی کی تعلیمات پر عمل کرنا، رکنے کے کام میں نافرمانی کرنا، وحی کی تعلیمات میں عمل کرنا یا اطاعت کرنا، رکنے کے کام میں نافرمانی کرنا، اور اس چیز کی دعا کرنا جو انسان کی طاقت میں نہ ہو۔ نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، اس چیز کی دعا کرنا
جو انسان کی طاقت میں نہ ہو. جیسے وہ ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم لڑائی کریں گے. نبی نے ان کو منع کیا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ لڑ سکو. کہنے لگے نہیں نہیں، ہم لڑیں گے. اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض کیا جائے. فرمایا جب جہاد فرض کر دیا گیا وہ نافرمانی کرنے لگے. یہی بات ہے کہ اپنے لیے ایسی دعا نہ کریں کہ جس میں انسان کی طاقت ہی نہ ہو. اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں جیسے یہ کیا بتایا کرتے ہیں فرض نہ ہو